السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وقال اللہ تعالی اذا ولقد اوحی الیک والى الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة الا بك. محترم و مکرم علماء کرام، بالخصوص میرے عزیز بھائی فضیلۃ الشیخ معاویہ جامعی حفظہ اللہ، لاحق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ تقریباً 3 دن کا دورہ تھا مسلسل، اور اس دورے کا یہ آخری درس آپ کے مہاراشٹرا کے میرج شہر میں طے پایا ہے. اور یہ میرے لیے بذات خود بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے موقع دیا کہ آپ جیسے سننے والے لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں. لیکن اس سے پہلے آپ کے امام صاحب فیضی صاحب جو ہے بڑے بااخلاق اچھی طبیعت کے آدمی ہیں، اور اللہ کے لیے مجھ طالب علم سے محبت بھی کرتے ہیں. انہوں نے میرے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی، میں ان باتوں کا واقعی لائق نہیں ہوں. ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور کوشش کروں گا کہ جو بھی باتیں کہوں دلائل کی روشنی میں کہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور یہ درس آج کا آپ ایسا محسوس کیجئے کہ آپ کہیں کلاس میں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، جی تقریر کے طور پہ نہیں، کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں صحیح اسلامی عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اور عام طور سے مسلمانوں میں گمراہی کے وجوہات کیا ہیں. آپ ابھی مکتب کی طالبہ سے سن رہے تھے عقیدے کا لفظی اور شرعی معنی. مکتب کی تعلیم جو ہے بچوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آپ کوشش کیجئے کہ جس طرح اسکول کی تعلیم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دیتے ہیں، پابندی سے اپنے گھر کے بچوں کو اگر یہاں مکتب کا اہتمام ہے تو یہاں لا کر کے پڑھائیے، ان کو تعلیم دیجیے. یہ مکتب کی تعلیم کے تعلق سے عربی زبان کا ایک شعر کہوں کہ ان من ادبتہ فی الصبا کالعود الذی یسقی الماء من غرسہ. اظہار العرب ہم لوگوں کو عربی زبان سکھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے، شعر کی کتاب. تو اس میں شاعر کا یہ قول ہے کہ آپ جسے بچپن میں تربیت دیتے ہیں
اس کی مثال اس بڑے درخت کی طرح ہے جو اپنے جڑ سے پانی کھینچتا ہے. جی آپ ایک پودا لگائیے، اس کی دیکھ ریکھ کیجئے، پانی دیجئے، اس کو چاروں طرف سے آپ اس کی حفاظت کیجئے، ایک وقت کے بعد وہ پھلدار درخت یا سایہ دار درخت بن جاتا ہے آپ کے لیے. مکتب کی تعلیم بچوں کے لیے اس جڑ کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہی بچے بڑے ہونے کے بعد آپ کے لیے انشاءاللہ اجر اور جنت جانے کا ذریعہ بننے والے ہیں. بہرحال صحیح اسلامی عقیدہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور ہر مسلمان کو اس موضوع پر پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، جاننا اور سیکھنا چاہیے. لفظ عقیدہ ہم خطبے میں سنتے ہیں، درس میں سنتے ہیں، محاضرے میں سنتے ہیں. لفظ عقیدہ کا معنی اصل میں ہوتا کیا ہے یہ پہلے آپ سمجھ لیجئے. میری طرف دھیان دیں، میری طرف. لفظ عقیدہ جو ہے یہ 3 الفاظ سے مل کے بنا ہے، عین، قاف اور دال. عقدہ، عقدہ لفظ سے عقیدہ بنا ہے. اور لفظ عقدہ یہ عام ڈکشنری میں اگر دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا. جی کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا، جوڑ دینا، گرہ لگانا. اس میں کارڈ پر کیا لکھتے ہیں؟ عقد نکاح. کیا لکھتے ہیں؟ عقد نکاح مسنون. اس کا معنی کیا ہوا کہ ایک انجان لڑکا اور ایک انجان لڑکی نکاح کے ذریعہ بندھن میں باندھ دیے گئے. تو لفظ عقیدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اعتقاد رکھ کے اس پر مضبوطی سے جم جانا، یہ عام معنی ہے. شرعی معنی کیا ہے؟ جی شرعی معنی کیا ہے کہ ایسے امور، ابھی بتاتا ہوں کن امور کی بات کر رہا ہوں. ایسے امور، ایسے معاملات جس پر ایک مسلمان اپنا عقیدہ رکھتا ہو اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو. کن چیزوں پر عقیدہ رکھنا ہے یہ سوال ہے. عقیدے کے بعد میں کن چیزوں پر بحث کی جاتی ہے، کن چیزوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. یاد رکھیں عقیدے کے بعد میں 6 چیزوں پر بحث کی جاتی ہے. جی کتنے چیزوں پر؟ کتنے چیزوں پر؟ 6 چیزوں پر. اللہ پر ایمان لانے کے تعلق سے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور بھلی بری تقدیر پر. یہ 6 امور ہیں جن کا تعلق ایک مسلمان کے عقیدے سے ہے، اور عقیدے کے بعد میں انہی 6 چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، بالکل آخری آیت میں اللہ نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ نے کہا کہ آمن الرسول، رسول ایمان لائے اس چیز پر، بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پر جو اللہ نے ان کی طرف نازل کی ہے. رسول ایمان لائے. والمؤمنون کہا کہ ایمان والے ایمان لائے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. 4 باتوں کا یہاں ذکر ملا. اس کی دوسری دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائی. کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے. اچانک دیکھا ایک اجنبی آدمی، مدینے میں کوئی اسے جانتا نہیں تھا، بہترین صاف ستھرے لباس میں، ایک دم کالے بال والا آدمی آیا اور آ کے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گیا اور کہتا ہے اے محمد مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. ایمان لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا بتا. تو اللہ کے نبی نے کہا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کے کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر
آخرت کے دن پر وبالقدر خیرہ وشرہ، بھلی بری تقدیر پر، یعنی تقدیر میں جو ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا یہ اسلامی عقیدہ ہے، اور عقیدے کی بات جب کہی جائے گی تو ان 6 چیزوں کے بارے میں ہی بات ہوگی۔ آپ سمجھ لیجیے اس چیز۔ یہاں ایک سوال ہے، میری عادت ہے میں درس میں پوچھتا ہوں ایسے ہی بھائی، اب آپ اچھا کہیں کہ برا کہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ جو شخص آیا تھا مدینے میں، وہ آدمی کون تھا؟ چلے یہ سب کو معلوم ہے، وہ کس صحابی کی شکل میں آتے تھے اکثر، یہ بتائیے آپ جی۔ جبریل علیہ السلام کس صحابی کی شکل میں اکثر اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے؟ جی اس کو معلوم ہے؟ دحیہ کلبی، بنو کلب کے ایک صحابی ہیں دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں جبریل علیہ السلام اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ بہرحال وہ ایک ضمن سوال تھا۔ تو 2 باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ابھی تک کہ عقیدے کے معنی ہوتے ہیں کہ دل سے ان 6 چیزوں پر ایمان لانا اور اس میں کسی قسم کی شک و شبہ نہ کرنا، اور وہ 6 چیزیں ارکان ایمان ہیں۔ اب آئیے دوسرے مدعا پر کہ آخر ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں کہیے عقیدے کے ان امور کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ جی سب سے پہلی بات، صحیح اسلامی عقیدہ بندے کے اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ آپ پر جب شریعت فرض ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر موت تک آپ جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں یہ سارے اعمال اسی وقت اللہ کے ہاں قبول ہوں گے جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ سب سے پہلی دلیل سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 پڑھیے۔ اللہ نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ نے کہا کہ تم میں سے جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، مرنا تو کوئی نہیں چاہتا، تو اللہ سے ملاقات کی امید، جی اللہ سے ملاقات کی امید رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ اگر آپ کے دل کی خواہش ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرے۔ کہا کہ تم میں سے جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اچھا دیکھیے فرق ہے، ایک چیز ہے عمل اور ایک چیز ہے نیک عمل، جی دونوں کا فرق معلوم ہے؟ کیا ہے فرق؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز ہے عمل کرنا اور ایک چیز ہے نیک عمل کرنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی بھی عمل نیک عمل کب بنتا ہے؟ جب اس میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں، یاد رکھیں اس نقطے کو۔ پہلی چیز اخلاص، اللہ کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے۔ ہمارے عمل کیا ہوتا ہے؟ حج کر کے آنے کے بعد لوگ کیا لکھتے ہیں؟ فلاں حاجی صاحب، جی آپ ایک ہنسنے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دکانوں پر میں نے دیکھا فلاں حاجی بریانی، میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا یار ابا حج کرنے گئے تھے کہ بریانی پکانا سیکھنے گئے تھے؟ اللہ کی پناہ، عبادتیں ایسی کیجیے کہ آپ اور آپ کا رب جانے، کوئی اور نہ جانے۔ آج ہمارے یہاں عبادت کے بعد اس عبادت کا چرچا کیا جاتا ہے باضابطہ۔ لوگ چائے کی دکانوں پر بیٹھ کے کہتے ہیں کیا یارو تمہارے گمان ہو آج میں 2 بجے رات کو اٹھا، کیا آوازہ ہو رہے تھے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ میں 2 بجے رات کو تہجد کے لیے اٹھا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کو بتانے؟ کس نے کہا آپ کو بتانے؟ کہا کہ عبادت کیجیے اخلاص کے ساتھ، تب یہ عبادت نیک عبادت اور نیک عمل ہوگی۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ مغرب کی نماز کی مثال لیجیے، مغرب کی نماز کے لیے آئے اور مغرب کی نماز 4 رکعت فرض آپ نے پڑھی، ہو جائے گی مغرب کی نماز؟
بالکل اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں بھائی، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 3 پڑھی ہے، اور آپ مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، لیکن خواہش کیا ہے؟ سماج والے مجھے نمازی کہیں۔ دیکھو دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ سماج والے نمازی کہیں، بڑا عبادت گزار ہے، یہ مال خرچ کر رہے لوگ سخی کہیں، کہا کہ یہ عمل بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عمل نیک کب ہوتا ہے؟ جب اس میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں، وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے اور وہ عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ چلیے، اللہ نے کہا کہ تم میں سے جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اور اس کے بعد کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو شرک عقیدے کے بگاڑ کا نام ہے، عقیدے میں خرابی کا نام ہے، عقیدے میں فساد کا نام ہے۔ شرک جو ہے یہ عقیدے کی بگاڑ ہے، عقیدے کی خرابی اور عقیدے کا فساد ہے۔ یہ آپ سوچیں، تو کہا کہ سارے اعمال اسی وقت اللہ کے ہاں قبول ہوں گے جب آپ کے عقیدے کے اندر خرابی واقع نہیں ہوگی۔ دوسری دلیل لیجیے آپ، اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہا کہ جو آدمی ایمان سے انکار کر جائے، علماء تفسیر لکھتے ہیں یہاں ایمان سے مراد صحیح عقیدہ ہے۔ آپ نے صحیح عقیدہ اختیار کیا، اس کے بعد آپ کفر میں چلے گئے، شرکیات میں پڑ گئے، نفاق میں پڑ گئے آپ، تو اللہ نے کہا فقد حبط عملہ، اس نے زندگی بھر جتنے اعمال کیے ہیں اللہ سارے اعمال برباد کر دے گا، اللہ سارے اعمال برباد کر دے گا میرے بھائی۔ تو کہا کہ عقیدے کی خرابی عمل کی بربادی کا ذریعہ ہے، اور عقیدے کی اصلاح اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ ایسے ہی آپ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے کہا نبی ہم نے آپ کو یہ حکم دیا، آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا، اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں، اللہ نے سب کو یہی کہا کہ اے میرے نبیوں کی جماعت، اگر تمہارے عقیدے میں بھی خرابی ہو جائے تو اللہ تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ سوچیے، انبیاء کے عقیدے میں اگر شرک آ جائے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی عبادت قبول نہ کرے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اس کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھیے میرے بھائی۔ آپ تہ بتہ 5 اینٹ رکھیے، 5 یا 6 اینٹ رکھیے، چلیے 5 اینٹ آپ نے رکھ لیا، پہلے اینٹ پر آپ لکھیے حج اوپر سے، دوسرے پہ لکھیے زکوٰۃ، تیسرے پر لکھیے آپ روزہ، اس کے بعد والے پر لکھیے آپ نماز، اور سب سے نیچے لکھیے عقیدہ توحید یا صحیح اسلامی عقیدہ۔ اگر آپ جھٹکے سے نیچے والی اینٹ کو کھینچیں گے نا تو اوپر کی ساری اینٹیں گر جائیں گی۔ یہی معاملہ ہے، عقیدے میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے، آپ پوری زندگی عمل کر کے اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ایک عمل کو قبول کرے گا، ایک عمل۔ اور اہل حدیثوں نے چور دروازے کھول رکھے عقیدے کے، جی ہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں سنیے۔ گھر کی تعمیر کرتے کیا کیا؟ ایک ٹوٹی ہوئی ٹوکری، ایک جھاڑو اور ایک چپل لا کر کے باندھ دیا۔ کیوں بھائی؟ لوگوں کی نظر بد سے بچا رہا۔ ہاتھ میں دھاگے باندھ لیے، پیروں میں دھاگے، جی ہاں کالا ٹیکا کہیں لگا دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ گھر کی تعمیر کرتے واسطو دیکھتے ہیں، کچن کہاں بنانا ہے، واش روم کہاں بنانا ہے، بیڈ روم کہاں بنانا ہے کہ نحوست نہیں آئے گی۔ یہ عقیدے کی خرابی، عقیدے کے چور دروازے ہیں جو آپ کو شرکیات تک لے کر کے جانے والے ہیں۔ میرے بھائی آپ کو میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں، آپ کے پاس جو نعمت ہے نا عقیدہ توحید کی نعمت، صحیح اسلامی عقیدے کی نعمت، سلف اس کے بارے میں کہتے، بعض علماء سلف کہ اللہ نے مجھ پر 2 نعمتیں کی ہیں، اللہ نے اسلام کی ہدایت دی اور اللہ نے صحیح عقیدے کی ہدایت دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں سے کون سی نعمت میرے لیے بڑی ہے۔ صحیح اسلامی عقیدے کی ہدایت یہ اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے، عظیم ترین نعمتوں میں سے، کیونکہ آپ
کہ زندگی کے سارے اعمال کی قبولیت کی بنیاد آپ کا صحیح عقیدہ ہے۔ اگر عقیدے میں خرابی واقع ہو جائے اللہ تعالیٰ ایک عمل قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایک عمل قبول نہ کرے۔ اچھا، صحیح اسلامی عقیدے کی اہمیت کو جاننے کے لیے آپ ایک اہم چیز سمجھیے۔ اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے اس دنیا کے اندر، سارے انبیاء اور رسول نے اپنی قوم کے اندر پائی جانے والی ساری خرابیوں میں سب سے پہلے عقیدے کی خرابی کی اصلاح کی۔ آپ کو میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اچھا، ایک سوال کا جواب دیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال کی عمر میں ملتی ہے؟ جی کہیں 40۔ آپ مکے میں کتنے سال تھے؟ جی مکے میں کتنے سال تھے؟ 10 سال۔ اور مدینے میں؟ ایسا ہی ہے؟ جس نے کہا 13 ان کا جواب صحیح تھا۔ مکے میں آپ 13 سال تھے اور مدینے میں 10 سال تھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ سمجھے؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کا مطالعہ کیجیے، سوائے نماز کے دوسری کوئی عبادت اللہ نے مدینے میں فرض نہیں کی، مکے میں اللہ نے فرض نہیں کی، سوائے نماز کے۔ سوائے نماز کے اللہ نے کوئی بھی عبادت اللہ کے نبی پر 13 سالہ زندگی میں نازل نہیں کیا ہے۔ آخر کیوں؟ حالانکہ اس قوم کے اندر بڑی خرابیاں تھیں، بے شمار۔ شراب پینا ان کے لیے عام بات، چوری کرنا عام بات، لڑنا جھگڑنا قتل و غارت گری کرنا عام بات، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ لڑائی جھگڑے لمبے چلتے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، اپنے نیک لوگوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے یہ لوگ، نیک لوگوں کی عبادت۔ اللہ نے ان میں سے کسی خرابی کی اصلاح کا حکم نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور آواز لگاتے یا صباحہ، سارے مکے کے لوگ جمع ہو گئے۔ کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میرے پیچھے اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، یقین کرو گے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا میں تمہیں اس سے بھیانک چیز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ شرک چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کیا کہا؟ مکے کے لوگوں نے جواب دیا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ اتنے باپ داداؤں نے جو معبود بنا رکھے تھے، یہ رزق دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ معبودوں کا عالم تو یہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ ہم سفر میں نکلے، ساتھ میں حفاظت کرنے والا معبود نہیں لے کے گئے تھے۔ شام ہوئی، پڑاؤ ڈالا، اب ڈھونڈنے لگے کہ بھائی وہ معبود کہاں ہے جو قافلے کی حفاظت کرتا ہے؟ کہا کسی کے پاس نہیں۔ کہا ایسا کرو، ستو لائے ہو، ستو گوند کے معبود بنا لیا اور ایک اونچی جگہ پر رکھ دی۔ کہا کہ بھائی تو ہماری حفاظت فرما لے پوری رات۔ صبح ہوئی، اب لوگوں کو بھوک لگی تھی، معبود سے معافی تلافی کیا اور پانی میں گھول کر کے لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا پی لیا۔ یہ عالم تھا ان کے یہاں معبودوں کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو اتنے تم نے معبود بنائے ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑی تعجب کی بات ہے، سب کو چھوڑ کے ایک کی طرف آ جائے ہم۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب نے بدبخت نے کہا تھا تب اللہ کیا محمد الہذا جمعتنا، محمد تو برباد ہو جا، اس کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب اور اس کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تباہ و برباد ہونے والی۔ آپ غور کیجیے، اللہ کے نبی نے کسی بیماری کا علاج نہیں کیا، آپ 13 سال تک ایک ہی بات کہتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت کی۔ میں جس شہر میں دعوت و تبلیغ کیا کرتا تھا، شہر طائف سعودی عرب کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کا سفر طے کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ عقیدے کی نعمت جو اتنی آسانی سے ملی ہے، سنو ذرا، میرے نبی نے اس عقیدے کی دعوت کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں۔
طائف سے مکہ آنے اور طائف سے مکہ جانے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ سڑک کا راستہ ہے، 119 کلومیٹر پڑتا ہے وہ، جس میں میقات سیل الکبیر ہے، قرن منازل جس کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا راستہ پہاڑ کا راستہ ہے. یہ 90 کلومیٹر ہے. پہاڑ سے اتریں گے مکے کی وادی میں چلے جائیں گے. اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی پہاڑ کے راستے سے طائف آئے تھے. اللہ کی قسم، ان ننگی آنکھوں سے میں نے ان پہاڑوں کو دیکھا ہے. پہاڑ کیسے ہیں؟ ایسے کھڑے کھڑے پہاڑ، سنگلاخ ہے، آدمی ٹھہر نہ پائے، ٹھہر نہ پائے آدمی. پہاڑ کے نیچے سے آج بھی راستہ بنا ہوا ہے. بہت کم لوگ ادھر سے جاتے ہیں، دہشت ہوتی ہے کہیں پہاڑ کی کھائی میں گر کے مر نہ جائے. اللہ کے نبی امتیوں سے کتنی محبت کرتے تھے، ہمارے ایمان کے کتنے خواہش مند تھے کہ اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اگر ایمان نہیں لائیں گے تو نبی لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. آپ اتنی شدت اور تکلیف برداشت کر کے طائف آتے ہیں اور آ کر کے ایک ہی بات کہتے ہیں، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کر لو. آج ہمیں یہ نعمت بڑی آسانی سے ملی، ہمارے یہاں قدر نہیں اس کی، ہمارے یہاں اس کی قدر نہیں. اللہ کہا قبول کر لو، چلو قبول نہ کیا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ان ظالموں نے اور بدماشوں کو میرے نبی کے پیچھے لگایا. وہاں کے بدبخت بچوں نے آپ پر ظلم و زیادتی کی، آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا. اللہ، آپ پریشان ہو، بالکل غم کبیرہ خاطر ہو کر ایک دم دل چھوٹا کر کے آپ طائف سے دوبارہ مکے کو پلٹ آئے. اللہ بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے سارے انبیاء نے اپنی امت کے اندر جن خرابیوں کا علاج کیا، ان میں سب سے پہلی بڑی خرابی اور سب سے زیادہ علاج عقیدہ توحید کے بارے میں کیا، صحیح عقیدے کے بارے میں. قرآن مجید پڑھیے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء میں کہا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے سارے نبیوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کو کسی کو شریک نہ کرو. سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، جو رسول لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی لوگوں کو ان کی عبادت سے روک دیتا. تو یاد رکھیں عقیدہ توحید کی اہمیت کے لیے دوسری بات ہم نے جو بتائی وہ یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز صحیح اسلامی عقیدہ رہا ہے. عقیدہ توحید یا صحیح اسلامی عقیدے کی اہمیت آپ ایسے بھی سمجھیے کہ آپ کو اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے ہدایت، امن، شانتی اور سکون چاہیے تو آپ کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں دے گا. آپ پڑھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 پڑھیے. اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ نے کہا جو لوگ ایمان لائے ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم نفسہ، کون ہے جو ہم میں سے اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ تو آپ نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کی وصیت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی اور کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. تو کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا، ایمان لانا یہ صحیح عقیدہ اختیار کرنا ہے اور شرک کرنا یہ عقیدے کو بگاڑ دینا ہے. کہا کہ ایمان لانے کے بعد عقیدے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے امن رکھا ہے، اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. یہ تین باتیں آپ یاد رکھیں کہ عقیدہ توحید کی اہمیت پر یا صحیح اسلامی عقیدے کی اہمیت پر کہ ہماری زندگی کے سارے اعمال اللہ اسی وقت قبول کرے گا جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا. دوسری بات
صحیح اسلامی عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے سارے انبیاء اور رسول نے صحیح اسلامی عقیدے کی ہی دعوت دی اور اپنی قوم کی اسی بیماری کا زندگی بھر علاج کرتے رہے۔ اتنا لمبا علاج نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم سے یہی کہتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک رب کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ 950 سال تک ہمارے ہاں لوگ کہتے شیخ میں عقیدہ توحید پر آ گیا، گھر کے لوگوں کو دعوت دیتے دیتے تھک گیا۔ ابھی آپ کی زندگی میں 950 سال نہیں ہوئے کہ آپ تھک گئے؟ مسلسل دعوت کیجیے، مسلسل سمجھائیے، نصیحت کیجیے، انہیں بتائیے اللہ ایک دن ان کے دلوں کو کھول دے گا اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد تیسری بات جو ہم نے بتائی وہ یہ کہ اگر آپ دنیا اور آخرت میں امن چاہتے ہیں اور دنیا میں ہدایت کے طلبگار ہیں تو آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، صحیح اسلامی عقیدے پر قائم رہیے، ورنہ گمراہی آپ کے ہاتھ لگنے والی ہے۔ اچھا، درس کے دوسرے حصے میں آتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں دلیل کہاں سے لی جائے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بعض صوفیہ اکرام کو دیکھیے، اچانک لوگوں کے درمیان نمودار ہوتے اور کیا کہتے ہیں کہ آج مجھے الہام ہوا ہے، آج مجھ پر یہ کشف ہوا ہے، آج میں یہیں بیٹھے بیٹھے مکہ مدینہ اور ساری چیزوں کی زیارت کر لی ہے میں نے، اللہ، اور وہاں سے یہ خبر لے کر کے آیا۔ اس کے بعد لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ عقیدت میں آ کر کے اس مسئلے کو عقیدے کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے عقیدے کی جب بات کی جائے یا ہم کسی سے عقیدے کے بارے میں بات کریں تو دلیل کہاں سے لی جائے؟ پہلی چیز، دلیل اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید سے لی جائے گی۔ قرآن سے مراد اللہ کا وہ کلام ہے، جی اللہ کا وہ جس کے ذریعے اللہ نے بات کیا، اللہ کا وہ کلام ہے جسے جبریل علیہ السلام لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا اور آپ نے اپنی امت کو بتا دیا۔ قرآن سے ہی عقیدے کے باب میں دلیل لی جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں اپنی بات منہ سے کہہ دوں قرآن سے دلیل لے جائے گی اور آپ اٹھ کے چلے جائیں سمجھ کے؟ نہیں، قرآن سنیے، سورۃ الاعراف پڑھیے، آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے جو وحی نازل کی ہے تم اس کی اتباع کرو، تم اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس کے علاوہ کسی دوسرے دوست ساتھی احباب کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کس چیز کی اتباع کا حکم دیا؟ جو اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی، اور وحی کے نزول کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں عالم صاحب بڑی لمبی چوڑی تقریر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی جو ہے وہ قبر میں دفن کیا گیا، فرشتے آ کے سوال پوچھتے تیرا رب کون ہے؟ کہتا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہا تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ تیرا دین کیا ہے؟ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو غیبیات سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے، انسانوں کی نگاہ سے اوجھل ہے۔ غیبیات کی خبر اللہ کے نبی وحی کے ذریعے دیا کرتے تھے، اب کسی پر وحی نہیں آتی تو یہ خبر قبر کے باہر لایا کون؟ آپ یہ کہیں گے فرشتے نے، تو آپ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، دجال ہیں۔ سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابیہ ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی جلیل القدر صحابیہ، اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے ان سے اور ان کے گھر کے لوگوں سے، اکثر آپ ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہ رہے تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی جا کے ام ایمن سے ملاقات کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر لیں گے۔ دونوں پہنچے، ام ایمن دیکھ کے رونے لگی، اللہ، دونوں صاحب پریشان، یہ بھی رونے لگے اور روتے روتے کہا کہ ام ایمن، اللہ کے نبی سے جدائی ہم سب کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے، لیکن اب اس کے لیے رونا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہیں؟ مجھے تو رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی جب موجود تھے، آسمان سے جو وحی کا سلسلہ تھا آپ کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گیا، اب آسمان سے ہمارے بارے میں کوئی خبر نہیں آتی۔ تو صحیح حدیث یہ بتاتی ہے کہ وحی کا سلسلہ اللہ کے نبی کے ساتھ ختم ہو گیا۔
اب عقیدے کے باب میں کسی کا کشف، کسی کا الہام اور کسی کا مکاشفہ اور جنگلوں میں جا کے عبادت کرنا اور درختوں سے لٹک جانا اور 100 سال کے بعد آ کے یہ کہنا کہ مجھے اس بات کا علم ہوا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اللہ نے کہا کہ عقیدے کے باب میں دلیل لی جائے گی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن مجید سے دلیل لی جائے گی، اس کی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، اللہ کا کلام جو ہے یہ ہر قسم کی ملاوٹ، جھوٹ اور ہر قسم کے وسوسے سے پاک ہے۔ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، انسان کے کلام اور اس کی بات میں ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر کشف ہوا ہے، کیا پتہ یہ بات شیطان نے آپ کے ذہن میں بٹھا دیا ہو، کیا پتہ شیطان نے آپ معصوم نہیں ہیں جی۔ عقیدے کے بعد میں جن کی باتیں مانی جاتی ہیں وہ معصوم نہیں ہے، وہ معصوم نہیں، معصوم اللہ نے اپنے کلام کو بنایا ہے اور انسانوں میں اپنے نبی کو اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ کلام اللہ کا، یہ وحی اللہ کی طرف سے آیا، نازل ہوا اور اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ یہ شک، شبہ، ملاوٹ اور ادھر ادھر کی باتوں سے، کمی بیشی سے یہ بالکل پاک ہے۔ تو پہلی دلیل عقیدے، آپ کے سامنے عقیدے کا کوئی مسئلہ کوئی رکھے، آپ اسے پوچھیے کہ اس کی دلیل اللہ کی کتاب میں ہے۔ دوسری چیز، دلیل کہاں سے لی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صحیح سند کے ساتھ جو حدیث ثابت ہے اس سے دلیل لی جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 پڑھیے۔ اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول کیا دیتے تھے؟ مال دولت دیتے تھے، زمین جائیداد تقسیم کرتے تھے؟ نہیں، آپ وہ علم دیتے تھے جس علم کو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے۔ تو رسول جو مسئلہ بتائیں، جو باتیں بتائیں، اسے لے لو۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ عقیدے کے بعد میں رسول کی بات مانی جائے گی اللہ کے بعد۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو قرآن کی آیات کا شارح بنا کر کے بھیجا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آیتوں کے بارے میں لوگوں کو کھول کھول کے اور سمجھا کے بتائیں۔ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 پڑھیے۔ اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے کہا اے نبی، یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں۔ تو قرآن کا بیان کرنے والا اللہ نے کس کو بتایا؟ کس کو بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو عقیدے کے باب میں دلیل قرآن سے لی جائے گی اور وہ حدیثیں جو بالکل صحیح سند سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں سے دلیل لی جائے گی۔ اور تیسری چیز، عقیدے کے باب میں دلیل ان تمام صحابہ اکرام، عقیدے کے باب میں دلیل صحابہ اکرام کے اجماع سے لی جائے گی، یعنی عقیدے کے وہ تمام مسائل جن پر صحابہ متفق تھے وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے کہا کہ ہدایت آ گئی آپ کے پاس، قرآن آ گیا، نبی آ گئے، ہدایت کے آ جانے کے بعد اب اگر رسول کی مخالفت کیجئے گا جہنم میں جائیے گا۔ اتنی بات اللہ کہہ دے کافی ہے، کافی ہے نا کہ ہدایت آ گئی، اب رسول کی مخالفت کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلیں گے، جہاں جائیں گے اللہ وہیں لے جائے گا اور اللہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عقیدے کے باب میں دلیل قرآن، اللہ کے نبی کی صحیح سند سے ثابت حدیثیں اور سنتیں اور صحابہ اکرام کے اجماع سے لی جائے گی، اجماع سے لی جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری اس امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ یعنی صحابہ عقیدے کے جن مسائل پر متفق تھے
وہ حق پر تھے، وہ گمراہی پر نہیں تھے، وہ گمراہی پر نہیں تھے، وہ حق پر تھے، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ تو عقیدے کے باب میں دلیل 3 چیزوں سے دی جائے گی۔ کوئی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کر دے عقیدے کا، آپ اس سے یہی پوچھیے اس مسئلے کی دلیل، یا آپ جو بتا رہے ہیں اس کی دلیل اللہ کی کتاب قرآن میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ میں ہے، یا صحابہ کے اجماع میں اس کی دلیل ہے، تو الحمدللہ قبول کیجئے، عمل کیجئے۔ نہیں ہے ساری دنیا اس پر عمل کرے، آپ اس پر عمل نہ کریں، ورنہ وہ عقیدے کا بگاڑ ہوگا، فساد ہوگا، اور وہی آپ کے اعمال کے رد کیے جانے اور جہنم پہنچانے کے لیے آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اچھا یہ بتائیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بولے یار، صحیح تو؟ چلے ٹھیک ہے۔ اب تیسرا مسئلہ ہمارے درس میں، آج بر صغیر میں ہند و پاک، بنگلہ دیش اور نیپال سے لگے ان علاقوں میں بالخصوص لوگ عقیدے کے باب میں گمراہ کیوں ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو وہاں سے نکل کر کے یہاں آئے ہیں؟ جب آپ میری باتوں کو سنیں گے تو آپ اپنے دل میں کہیں گے سامنے والا بات تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہی معاملہ تھا ہماری زندگی میں۔ آئیے، عقیدے کے باب میں گمراہ ہونے کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ صحیح عقیدے کا علم نہ ہونا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، بیچارے علماء جو ہے تقریر کرنے والے ہیں، وہ آتے ہیں بیچارے جمعہ کے خطبے میں، میں اپنے مسلک کی بات نہیں کر رہا جی، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ جمعہ کے خطبے بڑے ایسے دیے جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اگر 2-4 خطبہ سن لیں تو ان کے عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارے آتے ہیں اور وہ آ کر کے ان کی کہانی، ان کی کہانی، اس کے فضائل، اس کے فضائل، یہ باتیں، وہ معاملات، یہی سب بیان کرتے ہیں، صحیح اسلامی عقیدے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہاں کیا ہے، عشق محبت کی بات ہوتی ہے جی، عشق محبت کی بات ہوتی ہے وہاں پر، فلاں سے یہ عشق ہے ہمیں، فلاں سے وہ عشق ہے۔ ارے آپ دیکھیں، عشق کی بات آئی ہے، بتا دیتا ہوں آپ کو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محبت کو اگر بانٹا جائے تو 10 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ سب سے گھٹیا حصہ جو ہے وہ عشق ہے۔ عشق کے معنی ہوتے ہیں انسان کا ہوس کے ساتھ کسی سے محبت کرنا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے عشق ہے۔ کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ بیٹی سے عشق ہے، ماں سے عشق ہے، ہاں بہن سے عشق نہیں کہتے، مطلب نبی تمہاری ماں بہن بیٹیوں سے گئے گزرے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی سے عشق ہے۔ اللہ، عشق سماج کا سب سے بازارو لفظ ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں نبی سے عشق ہے، فلاں ولی سے عشق ہے۔ اللہ، آج کے رسول ہے۔ بھائی، عقیدے میں بگاڑ کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ صحیح اسلامی عقیدے کا علم نہ ہونا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک وقت کے بعد اس کی ایک ایک کڑی نکلتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ کچھ لوگ جب پیدا ہوں گے ان کے سامنے صحیح بات رکھی جائے گی تو وہ کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں۔ کب ہوگا یہ؟ جب صحیح عقیدے کا علم ان کو نہیں دیا جائے گا۔ صحیح عقیدے کا علم نہ ہونا، اس پر بیانات نہ ہونا، لوگوں کی اصلاح نہ کیا جانا، اس کے پیچھے لگ کر کے لوگوں کو صحیح عقیدے پر نہ لانا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے سماج میں غیر اسلامی عقائد کے رائج ہونے اور لوگوں کا ان عقائد کے اختیار کرنے کا۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، جاہل قسم کے مولویوں کے پیچھے چلنا جی، جاہل قسم کے مولویوں کے پیچھے چلنا۔ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 41 میں کہا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایسا مولوی بنایا ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں جی۔ تو مولوی 2 طرح کے ہو گئے، ایک علماء ربانی جو آپ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں، دوسرے علماء سوء جو آپ کو جہنم کی راہ پر لے کے جاتے ہیں۔ اب لوگ ان علماء سوء کے پیچھے جب چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو ان کی عقیدت میں، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔
یاد رکھیں میرے بھائی، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر کچھ دعات ہوں گے، مولوی ہوں گے، علماء سو ہوں گے، کیا کریں گے؟ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، آؤ آؤ ادھر آؤ۔ کہا اللہ کے نبی نے فمن اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی باتوں کو سن لے گا یہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے یہ علماء سو کیسے ہوں گے؟ کہا ہم قوم من جلدتنا یتکلمون بألسنتنا، کہا کہ وہ ہمارے ہی طرح انسان ہوں گے اور ہم جیسی باتیں کرتے ہیں وہ بھی ایسی ہی باتیں کریں گے۔ جی آپ یقین کریں، آج گمراہ قسم کے دعات اور علماء سو کے پیچھے چلنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو ہے صحیح اسلامی عقیدے سے گمراہ ہے۔ اور سنیے ایک حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ علم کو نہیں اٹھائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے آہستہ آہستہ علم کو اٹھائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ علماء ربانی کو موت دے گا، اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ علم اٹھا لے گا۔ اب کیا ہوگا؟ حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں ہوگا، کوئی عالم نہیں ہوگا، پھر لوگ بردر کو، سسٹر کو، انکل کو، آنٹی کو اپنا عالم بنا لیں گے۔ جی یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے سماج میں یہی ہو رہا ہے۔ غیر عالم ہے جسے الف کا نام بھالا نہیں معلوم، آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ بسم اللہ میں اللہ کے ہاں پر زیر کیوں ہے، زبر کیوں نہیں ہے؟ جی دن میں اسے تارے نظر آنے شروع ہو گئے، وہ لوگوں کا مفتی بنا ہوا ہے، لوگوں کا مفتی بنا ہوا ہے، لوگ اسے اپنا مرجع سمجھتے ہیں علم کے بعد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عالموں کو اٹھائے گا، بچیں گے جاہل قسم کے لوگ جو لباس سے، زبان سے، اپنی حرکتوں سے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم عالم ہیں، جا جا کے لوگوں کو بتائیں گے ہم عالم ہیں، ہم سے دین لیجئے، ہم سے دین سیکھیے۔ کہا اللہ کے نبی نے فَسُئِلُوا، ان سے سوال کریں گے لوگ۔ دیکھیے یہ ہو رہا ہے سماج میں، جو ہو رہا ہے سماج میں، فَسُئِلُوا سوال کریں گے، فَأَفْتُوا وہ خاموش نہیں رہیں گے، معلوم ہو نہیں ہو سوال کا جواب بھی دیں گے۔ کیا ہوگا؟ خود بھی گمراہ ہوگا۔ اچھا جواب کیسے دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا بغیر علم، علم نہیں ہوگا اس کے بعد، لیکن بھائی جلبہ قبہ، دستار، لباس، خوشبو، ایٹیٹیوڈ یہ ظاہر کرے گا کہ یہ بڑا عالم ہے وقت کا۔ کہا کہ بغیر علم کے یہ جواب دے گا اور کیا ہوگا؟ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ عقیدے کے بعد کی ایک مثال دیتا ہوں۔ غیر عالم جب عالم بنتا ہے نا، تو میں نے کل کے درس میں کہا تھا کہ وہ ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نوادرات، انوکھی انوکھی باتیں کرتا ہے، نوادرات بکھیرتا ہے۔ عقیدے کے بعد میں کیا ہے کہ انسان فرشتوں کو ان کی شکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ جی فرشتوں کو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، کتاب و سنت میں کہیں یہ چیز وارد نہیں ہے کہ کسی نے فرشتوں کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہو سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک غیر عالم صاحب ایک بڑے کالج کے پروگرام میں اسٹیج پر مائک لے کے کہتے ہیں کہ اگر مرغے کی آنکھ نکال کر کے انسانوں کو لگا دیا جائے تو یہ بھی فرشتے کو دیکھ سکتا ہے۔ جی یہی چیز ہے کہ آدمی جاہل کو اپنا عالم سمجھے گا، اس سے سوال کرے گا، وہ بغیر علم کے جواب دے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو میں علماء سو کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلیے آپ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اب قوم کے اندر ایک آدمی تھا، لوگ جسے بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، سامری،
کیا تھا وہ؟ جادوگر تھا، جادوگر تھا۔ اس نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ جس گھوڑے پر آتا اس کے خر کی مٹی لی اور سونے میں ملا کر کے ایک بچھڑا بنایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کا رب یہی ہے۔ اچھا، اس بچڑے کی خاصیت قرآن نے بیان کی ہے، جب جب ہوا چلتی نا بچڑے سے چیخنے کی آواز آتی، لوگ پریشان ہو جاتے، اللہ، اب لوگ اسے سجدہ کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے، یہودی ملعون قوم اس کے آگے جھکنے لگے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا ان کے بھائی ہارون وہی موجود تھے، بھائی کی داڑھی پکڑ لیا، پتا چلا کہ پچھلی شریعتوں میں بھی داڑھی رکھنے کا حکم تھا، داڑھی پکڑ لیا اپنے بھائی کا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کہا کہ مجھے ملامت نہ کرو، میں نے ان کو سمجھایا، یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ سے معافی مانگتے، اللہ مجھے اور میرے بھائی کو تو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ یہ جوہلا کی صفت ہے، علم کے بغیر فتویٰ دینا، علم کے بغیر فتویٰ دینا۔ ایسے ہی موجودہ دور میں آپ دیکھیے، جی موجودہ دور میں یہ روافض، یہ شیعہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ ان کے ذاکرین یہ کیا ہے؟ یہ علماء سو ہیں، جی علماء سو ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے، اہل سنت والجماعت کے جو متفقہ مسائل ہیں یہ سارے مسائل میں خلاف ورزی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ صحابہ اکرام کو مرتد اور کافر سمجھتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ صحابہ، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جی آپ دیکھیں، یہ اللہ کے نبی کی صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا مسئلہ امام مہدی کا مسئلہ ہے، جو آج تو یہاں ہندوستان میں شکیل بن حریب بھی مہدی بنا پھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے ہاں، بڑا مسئلہ ہے۔ روافض اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا آخری امام سامورا کے غار میں چھپ گیا ہے اور آخر میں آئے گا وہی امام مہدی۔ موجودہ دور کے علماء سو ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ علماء سو ہے میرے بھائی، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر عالم دین سے آپ علم سیکھیے۔ علماء کے علاوہ وہ شخص جو اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے اس سے علم نہ سیکھیے، جب تک کہ آپ کے شہر کے بڑے علماء اس سے علم سیکھنے کی اجازت نہ دے دے، گواہی نہ دے دے۔ چلیں، اس کے بعد ایک تو ہوا علم نہ ہونا صحیح عقیدے کا، دوسرا علماء سو کے پیچھے چلنا، تیسری چیز جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے شادی میں دولہے اور دلہن کو ہلدی لگاتے ہیں، رواج ہے کیا ایسا؟ بولو شیخ، منہ تو کھولو، آپ ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے یہ ہلدی کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی دو وجہ ہے۔ اماں کیا بولتی ہے؟ کیا صاحب، کیا تم باتیں کرتے ہیں، ایک ہی بیٹا ہے نا ہمارا، ساری خواہشاں یہ پورے کر لیتے ہیں اس بیٹے پر۔ ابا کیا بولتے؟ نہیں، گھر کی عورتیں کہہ رہی ہیں نا تو ان کی بات تو سننا۔ سبحان اللہ، یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، اس کی اصلاح کر لو، توبہ کر لو اس باب میں۔ واللہ کہتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں اس بات کو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے ملک میں جو غیر مسلم بھائی رہتے ہیں ان کا ایک معبود ہے جسے وہ نرسوں کہتے ہیں۔ ہلدی کی رسم وہیں سے آئی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دولہا اور دلہن کو اگر ہلدی نہ لگائی جائے اور انہیں ایسا لباس نہ پہنایا جائے جو پیلے رنگ کا نہ ہو، پھر وہ شادی ہونے نہیں دے گا، اور شادی ہو گئی تو اس میں رکاوٹ ڈالے گا۔ اب اس کلچر میں رہنے کی وجہ سے ہم نے بھی اس چیز کو اختیار کر لیا، ہم نے بھی اس چیز کو، اور وہ کیا ہے؟ اصل میں نفس کی نفسانی خواہشات کی اتباع ہے۔ ہم لوگ کیا دلیل دیتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں زردی کا نشان تھا، شاید انہوں نے ہلدی لگائی ہو۔ ارے عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہوتا ہے مدینے میں، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں ہے، آپ 5000 لوگوں کو دعوت دے کر کے بلاتے ہیں۔ سنت کی بات کیجئے تو ہر چیز میں سنت کی بات کیجئے، مطلب والی بات میں سنت کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو نفسانی خواہشات کی اتباع، اللہ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا۔ کہا اس کے بعد وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم بھی ہے اس کو،
لیکن نفسانی خواہشات کو اوپر رکھتا ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اور اس کی آنکھ، اس کے دل اور اس کے کان پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے، مہر لگا دیا ہے۔ یہ قرآن بھی سنتا ہے، یہ حدیثیں بھی سنتا ہے، یہ علماء کے بیانات میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل پر تالا لگا دیا ہے نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے کی وجہ سے۔ حق کی باتیں اس کے دل میں سماتی نہیں ہے، حق اس کے کان سے اس کے ذہن میں اترتا نہیں ہے، نہ یہ اپنی زندگی میں حق کو عمل میں لاتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ نفسانی خواہشات کی اتباع۔ چوتھی بڑی وجہ، ہاں، نیک لوگوں کے تعلق سے غلو کرنا۔ غلو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلو کے معنی ہوتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حد مقرر کیا ہے، اس حد سے آگے بڑھنے کو غلو کہا جاتا ہے، اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 میں کہا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ٹھیک آپ کے پیچھے اہل کتاب کی عبادت گاہ ہے، غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ اکبر، جی اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ہمارے یہاں لوگوں نے غلو کیا، اولیاء کو لا کر کے اللہ کے مقام پر رکھ دیا۔ حالانکہ ایک بات سنی، اللہ کے جتنے ولی ہیں، یا آپ سب اپنے عقیدے میں اس بات کو شامل کر لیجیے، اللہ کے جتنے ولی ہیں جو واقعی ولی اللہ ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، متقی ہو، ایمان والا ہو، یہ اللہ کا ولی ہے۔ کہا اللہ کے جتنے اولیاء ہیں ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک، اللہ کے اولیاء سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمن، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اس سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ کے سارے اولیاء سے محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت ویسی ہونی چاہیے جیسی محبت اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ آج ہمارے یہاں محبت کا عالم، میں آپ کو بتاؤں، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ خدا کی ساری خدائی، خدا کی ساری خدائی جو ہے وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں رائی کے دانے کے برابر ہے۔ یہ اتنا بڑا شرکیہ اور کفریہ جملہ ہے، میں آپ کو کیا کہوں۔ آپ کو آیت الکرسی یاد ہے سب کو؟ جی یاد ہے۔ کرسی کس چیز کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ دنیاوی مثال دے رہا ہوں، اللہ کے لیے مثال نہیں بیان کی جاتی، سمجھنے کے لیے۔ حاکم جب تخت پہ بیٹھتا ہے تو اس کے نیچے ایک چھوٹی سی تیپائی ہوتی ہے قدم رکھنے کے لیے، موضع القدمین، اسے کرسی کہا جاتا ہے عربی میں۔ اللہ کہہ رہا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کرسی جب اتنی عظیم ہے تو عرش کتنا عظیم ہوگا، اور اس عرش کا رب کتنا عظیم ہوگا۔ یہ اولیاء کی شان میں غلو ہے۔ آپ یہ بتائیے وہ قادر ہے یا عبد القادر ہے؟ جی وہ قادر ہے یا عبد القادر ہے؟ کیا ہے وہ؟ تو قادر کی حکومت، قادر کی سلطنت، قادر کی مخلوقات عبد القادر کے ہاتھوں پر رائی کے دانے کے برابر کیسے ہو گئی؟ کیسے ہو گئی یہ چیز؟ اللہ، یہ چیز کیسے ہو گئی؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں جب یہ بات بتائیے تو یہ علماء سو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، قرآن میں جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے نا وہ کافروں کے بارے میں ہے۔ میرے بھائی سورہ نوح پڑھیے، آیت نمبر 23، سورہ نوح کی آیت نمبر 23، اللہ نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر، یہ 5 آدمی کون ہیں؟ کون ہے یہ 5 آدمی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جب کوئی نیک آدمی، رجل صالح، حدیث کے الفاظ، نیک آدمی مر جاتا، لوگ اس کی قبر بنا لیتے ہیں۔
لوگ اس کی قبر بنا لیتے ہیں، اس کا پتلا بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نیک لوگوں کے باب میں نوح علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی ہے، جی یاد رکھیں۔ اور آج ہمارے یہاں بھی اولیاء کی شان میں غلو نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو گمراہی کی راہ پر لگا دیا۔ اولیاء سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اولیاء سے محبت ہونی چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، ان کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اولیاء کی محبت پہ آ کر کے اتنا غلو کیوں؟ اور ایک حیرانگی کی بات بتاؤں، ہمارے یہاں جب لفظ کہا جاتا ہے اولیاء اللہ تو اس سے مراد کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی ولی اللہ گزرا ہے؟ کہیں سیدنا عمر سے بڑا کوئی ولی اللہ گزرا ہے؟ سیدنا عثمان سیدنا علی سے بڑا کوئی ولی اللہ گزرا ہے؟ کسی صحابی نے بیان نہیں کیا کہ ابو بکر صدیق ولی اللہ ہے اور ان کے ہاتھ پر اللہ کی کائنات رائی کے دانے کے برابر ہے۔ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام سیدنا ابو بکر صدیق سے زیادہ ہے؟ بتائے کوئی، مجھے بتائے اس بارے میں۔ سیدنا عمر سے زیادہ ہے؟ سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے زیادہ ہے؟ مجھے بتائے۔ ولی کی بات کی جاتی ہے تو جو حقیقی ولی اللہ ہے، جن کی سیرت کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کی بات نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اولیاء اور صالحین کے تعلق سے غلو اور حد سے زیادہ بڑھ جانے نے لوگوں کے عقائد میں بگاڑ پیدا کیا۔ اور پانچویں اہم وجہ کیا ہے؟ اندھی تقلید، باپ دادا کی اندھی تقلید۔ آنکھ بند کر کے ایک دم باپ دادا کے پیچھے چلے جانا۔ جی لوگوں کو سمجھائیے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا انسان، ابا بھی یہی کرے، ابا کے ابا بھی یہی کرے، سارے خاندان کے لوگ یہی کرنے کے آئے، اب ہم نہ کیا بدلنا، ہمارا بھی یہی دین ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ آپ کے ابا فون نہیں چلاتے تھے، آپ ماشاءاللہ اسمارٹ فون رکھتے ہیں۔ آپ کے ابا کبھی چھت والے مکان میں نہیں رہے، آپ چھت والے مکان میں رہتے ہیں۔ آپ بازار میں آلو خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو آلو کو ہاتھ میں لے کے 10 مرتبہ تولتے ہیں، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کہاں کا ہے۔ پیاز لینے جاتے تو پوچھتے ہیں مہاراشٹر کے لوگ ناسک کا ہے یا کہیں اور کا۔ دین کے بارے میں آنکھ بند کیا اور چلے گئے کسی کے پیچھے۔ اللہ سنیں، اللہ نے آنکھ بند کر کے دین کے معاملے میں کسی کے پیچھے چلنے کو در حقیقت مشرکین مکہ کی عادت قرار دی ہے۔ قرآن پڑھے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 پڑھیے۔ اللہ نے کہا جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے دین پر آ جاؤ، کیا کہتے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ کہتے کہ بھائی ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے اور ہم بھی ان کی راہ پر چل کے ہدایت یافتہ ہیں۔ صحیح عقیدے سے گمراہی کے اسباب میں ایک بڑی وجہ باپ دادا کی اندھی تقلید ہے، اور بہت سارے لوگ بیچارے حق جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی صرف باپ دادا کی محبت میں دین پر نہیں آتے۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پر دین پیش کیا۔ وہ ابو طالب جو اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، آپ کی حمایت، آپ کی مدد، اپنے مال سے جان سے ہر چیز لٹانے والے ابو طالب۔ اللہ کے نبی نے کہا یا عمی قل کلمۃ، قل کلمۃ، کہا ہے میرے چچا ایک کلمہ پڑھ لیجئے۔ کہا کیا ہے بھتیجے؟ کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسا کلمہ ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں بات کروں گا۔ ابو طالب نے آخری وقت میں کہا، خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، باپ دادا اور رشتہ دار جمع ہو گئے۔ کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں اور اس پر میری موت ہوتی ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور دماغ کھولتا رہے گا۔ سوچئے باپ دادا کی تقلید، اندھی تقلید کرتے ہوئے جو حق کو قبول نہ کرے، جہنم میں اللہ نے اس کے لیے کتنا بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک آخری بات، صحیح عقیدے سے گمراہی کی ایک آخری اور بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات میں غور و فکر نہ کرنا۔ اب اللہ کی آیتیں دو طرح کی ہیں،
ایک تو قرآنی آیتیں، شرعی آیتیں، اور ایک ہے کونی آیتیں. اس کائنات میں غور و فکر نہ کرنا. آج دیکھیے ہمارے یہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے، میں مثال دیتا ہوں، وسیلے کا عقیدہ. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ جب تک کسی کا وسیلہ نہ لو اللہ دعا نہیں سنتا ہے. اب آپ عقل سے مجھے ایک بات بتائیے، مثال کے طور پر زید کا وسیلہ نہ لیجئے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سنے گا. لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ تو زید کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما لے. میں ایک نام لے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں جب تک یہ نہ کہیے گا ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچتی. کیوں نہیں پہنچتی؟ ہم بڑے گنہگار لوگ ہیں، بڑے گنہگار لوگ ہیں، اللہ ہماری کہاں سنے گا. اچھا دوسری وجہ کیا بتاتے ہیں؟ دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ بڑے حاکم تک پہنچنے کے لیے چھوٹے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے. تیسری بات کیا بتائی جاتی ہے؟ آپ چھت پہ ڈائریکٹ چڑھ جاتے ہیں یا سیڑھی سے چڑھتے ہیں. یہی باتیں کی جاتی ہیں. پہلی بات مجھے یہ بتاؤ، جب زید پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کس کے وسیلے سے دعا سنتا تھا؟ پہلا سوال. آپ غور کیجئے نا اللہ کی آیتوں میں، جب زید پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کس کے وسیلے سے دعا سنتا تھا؟ پہلی بات. دوسری بات، نیچے والے کو پکڑیے وہ اوپر والے تک لے جائے گا. سبحان اللہ. آپ کے علاقے کا جو ایم ایل اے ہے نا اس کو آپ کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن اس دنیا کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے آپ کی تقدیر لکھ دی اور اللہ آپ کو جانتا ہے. آپ ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے کی صورت میں ہوتے ہیں نا تب بھی اللہ آپ کو جانتا ہے. جب وہ پانی خون بنتا ہے تب بھی اللہ آپ کو جانتا ہے. وہ خون جب گوشت سے ہڈی پر گوشت تب بھی اللہ آپ کو جانتا ہے. یہ بتائیے جو رب آپ کو اس حالتوں میں جانتا ہے کیا وہ رب آپ کو پہچانتا نہیں، آپ کی دعائیں نہیں سنے گا؟ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ایک زندہ رب کو پکارنے کے لیے ایک فوت شدہ انسان کا وسیلہ لگاتے ہیں. جو رب اپنی زندگی کے بارے میں کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے. ایسی زندگی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی زندگی کے آڑے تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ زندہ رب محتاج ہے کسی کے وسیلے کا، ایسے شخص کے وسیلے کا کہ جسے من و من مٹی کے اندر دبا دیا گیا، اس کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ. اور تیسری بات، سیڑھی چڑھیں تو چھت پہ پہنچتے ہیں، تو کسی کو پکڑے تب اللہ تک پہنچتے ہیں. یہ بتاؤ تم اللہ کو نعوذ باللہ دنیا کی چھت اور سیڑھی سمجھتے ہو؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ نے کہا اللہ کے لیے بڑی اعلیٰ مثالیں. دنیا کی ان حقیر چیزوں سے اپنے رب کی مثال، اپنے رب کی عزت کا تو خیال کرو کم از کم کہ وہ تمہارا رب ہے. اللہ کی قسم کہتے ہیں دنیا کی چیزوں سے مثال دیتے ہیں. اللہ اکبر. آپ اس کائنات میں غور کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا دنیا میں جتنے انسان ہیں، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال، جتنے انسان ہیں. چلیے ایک دوسری مثال دیتا ہوں. شیخ ماویہ ہمارے یہاں موجود ہے. میں شیخ کے گاؤں گیا تھا ایک مرتبہ، تو ہم وہاں سے سرسی جا رہے تھے دعوت و تبلیغ کے ارادے سے. تو جنگل سے ہو کر کے گزرنا تھا، تقریباً 70 کلومیٹر کا جنگل تھا وہ. میں نے بات میں لوگوں کو کہا کہ اس 70 کلومیٹر میں لاکھوں درخت ہوں گے، لاکھوں درخت ہوں گے. لاکھوں درخت میں سے کسی ایک درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ پتا اللہ کے علم میں ہوتا ہے. آپ یہ غور کیجئے، جو اللہ اتنا باریک بھی خبر رکھنے والا ہے، کیا وہ آپ کو جانتا نہیں ہے؟ کیا وہ رب آپ کو پہچانتا نہیں ہے؟ جی اس رب سے اپنی پہچان کروانے کے لیے آپ کسی کے وسیلے کے محتاج ہیں. آپ غور کر کے دیکھیے ان باتوں کو. دوسری مثال جو میں دینا چاہتا تھا، دنیا کی اتنی بڑی 8 بلین آبادی ہے دنیا کی. اللہ کی قدرت دیکھیے، کسی کے آنکھ کا ریٹینا اور کسی کے فنگر پرنٹ کسی ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں. اور رب اتنا عظیم، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بہترین پیدا کرنے والا وہ رب، کیا وہ کسی کا محتاج ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. اللہ نے مشرکوں کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے، ان کے کان اور ان کے آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے، اور یہ غافل لوگوں میں سے غافل ہو کے زندگی گزاریے گا، عقیدے کے باب میں گمراہ ہو جائیے گا. اس کائنات میں اور اللہ کی قرآنی آیات میں آپ غور کیجئے، آپ اپنے رب کو پہچان لیجیے. ارے آپ کہتے ہیں کہ وسیلہ نہ لگائیں تو اللہ کی نعمتیں نہیں ملتی ہیں. ایک مثال دیتا ہوں، آپ جب کبھی مدینہ جائیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ہمارے نبی کی مسجد کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے. مدینے میں حکومت نے ایگزیبیشنز بنائے ہیں کچھ. ایک ہے معرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس میں جائیں گے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں مدینہ کیسا تھا، آپ کا گھر کہاں، صحابہ کہاں رہتے تھے، کہ یہ ہے پورا. اور ایک ہے معرض اسماء اللہ الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا ایگزیبیشن. ایک دن ہم وہاں موجود تھے تو ہمارے کچھ ساتھی تھے. جب میں وہاں پہنچا تو میرے ساتھی نے مائک میرے کندھے میں ڈال دیا کہ جو آپ کے ساتھ لوگ آئے ہیں اردو زبان والے، ان کو اللہ کے ناموں کے بارے میں سمجھائیے. ہم کرتے کرتے پہنچے ایک مقام پر جہاں اللہ کی ایک صفت الرزاق کا ذکر ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، اور اس کے نیچے ایک تصویر بنی ہوئی تھی، ویل مچھلی کی تصویر بنی ہوئی تھی. آپ کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے اللہ رزق نہیں دیتا. ویل مچھلی ایک دن میں 100 ٹن سے زیادہ مچھلی کھاتی ہے، وہ کسی کے وسیلے کے بغیر اللہ کو نہیں پکارتی. اللہ سیدھے سیدھے اس کو رزق دیتا ہے، اللہ اس کو سیدھے سیدھے رزق دیتا ہے. میرے بھائی، وہ رب کسی کے وسیلے کا محتاج نہیں ہے. آپ اللہ کی آیات میں اور اللہ کی کائنات میں غور کریں گے. اللہ کی قسم کہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ ہم ان کو آفاق میں، آسمان میں اور ان کے آپ میں ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان کو یقین ہو جائے گا اللہ کا کلام حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کا دین حق ہے. اس لیے کوشش کیجیے اللہ کی آیات میں غور کرنے کی. تو جو باتیں میں نے بتائی خلاصے کے طور پہ کہہ دوں، صحیح اسلامی عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر اللہ عمل قبول نہیں کرتا ہے. عمل کی قبولیت کا ذریعہ کیا ہے؟ صحیح اسلامی عقیدہ. اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور تمام انبیاء نے اپنی قوم کو صحیح اسلامی عقیدے کی دعوت دی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ دنیا میں ہدایت اور دنیا میں امن اور آخرت میں امن چاہیے تو آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجیے. اس کے بعد بات یہ آئی کہ صحیح عقیدے سے، صحیح عقیدے کے بعد میں دلیل کہاں سے لی جائے گی؟ کہیے میرے ساتھ، اللہ کی کتاب کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت سنتوں سے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع سے. یہاں سے دلیل لی جائے گی. لوگ عقیدے کے بعد میں گمراہ کیوں ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہیں. پہلی چیز صحیح عقیدے کا علم نہ ہونا، پڑھنے پڑھانے کا اہتمام نہ کرنا. دوسری چیز گمراہ قسم کے علماء کی اتباع کرنا. تیسری چیز اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جانا. چوتھی چیز نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنا. پانچویں چیز باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا. چھٹی چیز انسان کا غافل رہنا، غفلت اختیار کرنا. اور ساتویں چیز جو ہے کہا، چھٹی چیز یہی تھی کہ انسان کا غافل ہو جانا، اللہ کی آیات اور اس کائنات میں غور و فکر نہ کرنا. یہ کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس میں جو بھی باتیں ہیں جن میں خیر کا پہلو ہے وہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ہے، اور اس میں جو کمی، نقص اور خرابی ہے وہ میرے نفس کی خرابی اور شیطان کے شر سے ہے، جس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح اسلامی عقیدے کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اور آپ کی دین، ایمان، عزت، عقیدہ، منہج، ہر چیز کی حفاظت فرمائے. اللہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ یہ 3 دنوں کا دورہ جن بھائیوں کی کوشش سے ہوا ہے اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما دے. اللہ تو ہمارے علماء کی حفاظت فرما دے. اللہ تو ہمارے عوام کی حفاظت فرما دے. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ
اور خاتمہ امام اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.